الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کے صاحبزادے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا اور جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی سیرت، ان کی خدمات اور ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس سبق کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات، آپ کی شخصیت، آپ کا تعارف، اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور پھر سبق کے دوسرے حصے میں جو واقعہ کرب و بلا ہے، واقعہ کربلا، اس کو تفصیل کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اس کا تذکرہ ہوگا، اور پھر سبق کے تیسرے حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اعتدال کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے، ان کی شخصیت، ان کا تعارف، ان کا کردار، ان کے حالات۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور ان کے ذکر مبارک سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قلوب کو ٹھنڈک عطا فرمائے اور مومنین کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا اور آپ سب کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کی غلامی کرنے والے، آپ کی منقبت کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے ساتھ حشر فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور خوشخبری کیسے دی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ام الفضل کے نام سے معروف ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں، یعنی حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین میمونہ کی بہن ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رأیتک ان قطعۃ من جسدک، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ قطعت، وہ کٹا ہے، فوضعت فی حجری، اور اس کو میری گود میں رکھا گیا ہے، تو میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ اصل یہ ہے کہ حضرت ام الفضل نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا حضور بہت سخت ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے پھر یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی جسم مبارک ایسا کٹا ہے اور وہ میری گود کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رأیت خیرا تلد فاطمہ ان شاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، مبارک کو بہت اچھا خواب ہے، فاطمہ ایک بیٹا جنے گی اور اس کی تربیت تمہاری گود کے اندر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے، تو حضرت فاطمہ آپ کے جسم کا حصہ ہے نا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی ہے، چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی گود کے اندر آیا، یہی بچہ ان ایک مرتبہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کیا، چنانچہ خود فرماتی ہیں فوضعتہ فی حجرہ۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی خوشخبری ہے، بشارت کی صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔
چنانچہ اس خواب اور تعبیر کا تذکرہ امام ابو الحسن نور الدین ملا علی بن سلطان محمد القاری یعنی ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6180 میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیل، اللہ کے نبی آج میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کأنہ شدید، حضور بہت سخت تھا۔ فرمایا وما ہوا، ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلام یکون فی حجرک، فولدت فاطمۃ الحسین فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجرہ۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے موقع پر ہونے والا خواب تھا جس کا میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس کا ذکر امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2852 میں یوں فرماتے ہیں ولد الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ل5 لیال خلون من شعبان سنۃ 4 من الہجرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی ہے اور آپ نے ایک بشارت دی ہے اس بات پر کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں اذان کی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى لم يضره ام الصبیان۔ اگر بچے کی پیدائش ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے، اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری تکلیف نہیں دیتی۔ یہ ام صبیان کیا ہے؟ یہ بچوں میں ایک بیماری ہے کہ جب بچے کو لگ جائے تو بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، کانٹے کی طرح، تنکے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ چنانچہ امام احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراہیم رحمہ اللہ وفات 364 ہجری عمل الیوم واللیلہ باب ما یعمل بالولد اذا ولد حدیث نمبر 623 فرماتے ہیں، یہ روایت بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى لم يضره ام الصبیان۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ حدیث میں لفظ صرف اسی کا ہے کہ اذن النبی فی اذنہ، مراد اذان اور اقامت دونوں ہے، اس لیے کہ جس طرح اذان کو اذان کہا جاتا ہے اسی طرح احادیث میں اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 913 باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں ان الذی زادت تعزین الثالثہ یوم الجمعہ عثمان بن عفان، کہ پہلے جمعہ کے دن ایک اذان اور اقامت ہوتی اور پھر بعد میں تیسری اذان، یعنی جو ہمارے اذان اول ہے تو دیکھو اذان اول پہ ایک اذان، اذان دوم 2 اذان اور پھر اقامت تیسری اذان، تو اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ تو حضرت امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابو الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاسیر رحمہ اللہ وفات 630 ہجری اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں فرماتے ہیں ولما ولد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنی، حضرت حسین کی ولادت پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ کس قدر خوش نصیب یہ شخص ہے کہ جس کے کان میں اذان خود اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود گھٹی دی،
اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی۔ دیکھیں یہ سنت طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو گھٹی دینی چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ گھٹی کیا ہوتی ہے؟ مثلا کھجور لے لیں، اس کھجور کو چبا لیں اور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں، تو یہ گھٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں انہ حنکہ وتفل فی فیہ ودعا لہ، آپ نے گھٹی بھی دی اور ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی برکت کے لیے ڈالا اور ان کو دعائے برکت بھی دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی خود رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، اسی طرح علی کے دوسرے بیٹے کا نام حسین آپ نے خود رکھا۔ چنانچہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں عن اکرمہ قال لما ولدت فاطمۃ حسنا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ حسنا فلما ولدت الآخر سماہ حسینا۔ یہ جو حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا ہے، اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عمران بن سلیمان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، اور یہ امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی نے الذریۃ الطاہرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور یہ حسین وہ نام ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام نہیں تھا۔ چنانچہ عمران بن سلیمان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان لم یکونا فی الجاہلیہ، اور یہ بھی امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی نے الذریۃ الطاہرہ کے اندر ذکر کیا ہے، الذریۃ الطاہرہ کے اندر، کہ حسن اور حسین زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تہذیب الاسماء واللغات میں فرماتے ہیں کہ حضرت مفضل رحمہ اللہ فرماتے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین رضی اللہ عنہما حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین، کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین یہ جو نام تھے ان کو چھپا کے رکھا۔ چھپا کے رکھنے کا معنی کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن یا حسین رکھے۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ایک بیٹے کا نام یعنی نواسہ بیٹے کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ کے کان میں اذان بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، آپ کو گھٹی بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو جب ہم اس کو پنجابی میں جھنڈ کہتے ہیں کہ اس کے بال اتارے جائیں تو بالوں کو وزن کیا جائے، جتنا وزن ہو اتنی چاندی صدقہ کر دی جائے۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ وزنت فاطمہ تو شعر حسن و حسین و ام کلثوم فتصدقت بزنتہ فضہ، جس کے بدلے میں چاندی صدقہ میں دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ہو، اللہ اکبر، اور عقیقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت حسن کا بھی اور حسین کا بھی، دونوں کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری سنن نسائی حدیث نمبر 4219 فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، آپ نے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقے میں دو دمبے ذبح فرمائے۔ اللہ اکبر، کس قدر سعادت مندی آپ اندازہ فرمائے۔ حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. ایک نواسہ حسن ہے اور دوسرے حسین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا جو اوپر کا حصہ ہے حضرت حسن اس کی مشابہت رکھتے ہیں یعنی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نچلا دڑ ہے مبارک ہے اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وفات 279 ہجری جامع ترمذی حدیث نمبر 3779 فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ یہ سینے سے لے کر سر مبارک تک کا جو حضرت حسن کا یہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی طرح ہے. والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذالک، اور اس سے نچلا حصہ حضرت حسین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. یعنی یوں سمجھے کہ آپ کی چال اور ڈال اور چلنے کا طریقہ ایسے ہے ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا امت کو یاد آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور حسن حسین دونوں کو لے کر آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور سخاوت کے وارث ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور آپ کی سرداری کے وارث ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر اللہ کی خدمت میں آئی، اور یہ آپ کا مرض الوفات یعنی جس مرض کے اندر آپ دنیا سے گئے اس بیماری میں، کہا یا رسول اللہ ان دونوں کو آپ وراثت دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسوءتی، اللہ اکبر. اما الحسن، جہاں تک تعلق میرے لخت جگر حسن کا ہے، فلہ ہیبتی وسؤدودی، جہاں تک حسن کا تعلق ہے تو فرمایا کہ میری ہیبت، میرا روب اور سؤدودی اور میری سرداری اس کا وارث حسن ہے. واما الحسین فلہ جرأتی وجودی، اور میری سخاوت اور میری جرأت یہ وارث میرا حسین ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو دے کر جا رہے. چنانچہ امام ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی رحمہ اللہ وفات 287 ہجری الاحاد والمثانی حدیث نمبر 408 میں فرماتے ہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو حضور خدمت میں لے کر گئیں اور کہا یا رسول اللہ تورثہما یا رسول اللہ شیئا، تو آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤدودی واما الحسین فلہ جرأتی وجودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا نسب، حسن کا نسب اپنے سے چلایا ہے. یعنی عام طور پر اولاد کا نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ان کا نسب مجھ سے چلے گا. یعنی ان کی نسبت علی کی طرف نہیں، ان کی نسبت میری طرف کی جائے گی. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا. چنانچہ ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2682 فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم، کہ ہر عورت کا جو بچہ ہے اس کا نسب اس عورت کے شوہر کے ساتھ کی طرف منسوب ہوتا ہے. کل بنی انسا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کا جو بچہ ہے، کسی بھی عورت کی جو اولاد ہے تو اس کا نسب ماں کی طرف نہیں باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. باپ کی طرف ما خلا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم، ان کا نسب بھی میری طرف منسوب ہوگا اور ان کا باپ بھی میں ہوں گا. دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، عورت کا قبیلہ اور ہے اور شوہر کا قبیلہ اور ہے، تو ان کی اولاد کے ساتھ جو قوم اور قبیلہ لکھا جاتا ہے
وہ ماں کا نہیں بلکہ باپ کا لکھا جاتا ہے، ننیال کا نہیں ددیال کا لکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور فرما رہے نہیں، فاطمہ کی جو اولاد ہے ان کا جو نسب ہوگا، ان کی جو قوم ہوگی وہ ننیال کی طرف آ جائے گی، ددیال کی طرف نہیں، یعنی میری طرف منسوب ہوگی۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان میں جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے ان کو سادات کہا جاتا ہے، اور علی کی اولاد جو باقی بیویوں سے ہے ان کو سادات کی بجائے علوی یا اوان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی شرافت اور خاندانی بزرگی کن لفظوں میں ذکر کی ہے، یہ بہت قابل توجہ ہے۔ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 2682، یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، جب آپ چوتھی رکعت میں تھے تو حضرت حسن اور حسین آئے اور یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر آگے، اللہ اکبر۔ فلما سلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چوتھی رکعت کے سجدے میں تھے نا تو پشت کے اوپر آگے وہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان دونوں کو آپ نے یوں اٹھایا کہ حسن کو دائیں کندھے پر اور حسین کو بائیں کندھے پر، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ۔ اے لوگو میں تمہیں وہ بچے نہ بتاؤں کہ جو بہت بہتر ہے اس اعتبار سے کہ ان کا دادا بھی بہتر، ان کی دادی بھی بہتر، ان کا چچا بھی بہتر، ان کی پھوپھی بھی بہتر، اور ان کا خالو بھی بہتر، ان کی خالہ بھی بہتر، ان کا والد بھی بہتر اور ان کی والدہ بھی بہتر، میں تمہیں وہ لوگ نہ دکھاؤں؟ اللہ، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہما الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، ان کا جد دادا دیکھو تو رسول اللہ، اور ان کی دادی دیکھو تو فاطمہ بنت خویلد، جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ، اللہ اکبر۔ ان کا دادا دیکھو تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادی دیکھو تو خدیجہ بنت خویلد۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ اور ان کی والدہ اور ان کا والد دیکھو، امہا فاطمہ، ماں دیکھو تو فاطمہ، اور فاطمہ کون؟ بنت رسول اللہ، و ابوہا و ابوہما، اور ان کا والد دیکھو تو کون؟ علی بن ابی طالب۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کی خالات دیکھو اور ان کی خالو دیکھو، خالہم القاسم، خالو ان کا قاسم ہے رسول اللہ کا بیٹا، اور ان کی خالہ فرمایا خالاتہا، ایک خالہ نہیں، فرمایا ان کی خالائیں دیکھو، وہ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بنات رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بیٹی فاطمہ نہیں ہے بلکہ آپ کی 4 بیٹی ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین کی ایک خالہ کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام رقیہ، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو، جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ، اللہ، ان کا دادا بھی جنتی، ان کا باپ بھی جنتی، وعمہما، اور ان کا چچا بھی جنتی، وعمتہما، اور ان کی پھوپھی بھی جنتی، وخالاتہما فی الجنہ، اور ان کی خالائیں بھی جنتی، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن دونوں صاحبزادوں کی خاندانی شرافت کا تذکرہ فرمایا، خاندانی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ کون ہو گئے ان کے مثل خاندان کی بزرگی کے اندر؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ
وفات 748 ہجری۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان الحسین عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یحبہ حبا شدیدا، حضرت حسین رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور حضرت حسین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی ہے، اور محبت اس طرح فرمائی کہ آپ نے اس محبت کا تذکرہ اپنی زبان سے فرمایا ہے، اور یہ بار بار کہا کہ دیکھو حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حسین سے تو محبت فرما، اور یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے محبت فرما۔ کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ میں حضرت حسین رضی اللہ مناقب پہ احادیث تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میں وہ بیانات کرتا ہوں۔ یہاں جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت بھی فرماتے ہیں اور حسنین کریمین کو دم بھی فرماتے ہیں، حسنین کریمین کو دم بھی فرماتے ہیں، اور صرف دم نہیں فرماتے، ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق کو دم کرتے، میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو دم کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کن کلمات سے دم فرمایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں، اپنے بچوں کو پناہ میں دیتا ہوں۔ کس بات سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3371۔ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یعوذ الحسن والحسین، حسن حسین کو دم فرماتے، ویقول، اور یہ فرماتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم وہ اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان سے، اور میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے محبت کے کلمات بھی فرماتے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے دعائیں اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے، شیطان سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما زہریلے جانوروں سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ان بچوں حسن حسین کے لیے جو دعائیں مانگ رہا ہوں، حضرت ابراہیم یہ دعائیں اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے دعا مانگا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے شیطان سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے بری نظر سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے زہریلے جانوروں سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حضرت ابراہیم
حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے، اور میں ان کلمات کے ساتھ اپنے ان بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3371، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت فرماتے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ محبت کی انتہا ہے۔ پیاس کے وقت پانی نہیں مل رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک ان کو دے رہے ہیں تاکہ میری زبان چوس کر اپنی پیاس کو ختم کرے۔ یعنی حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے ہیں۔ یہ واقعہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اشہد، میں گواہ ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، ہم راستے میں تھے۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی۔ وہما یبکیان وہما ما امہما، فاطمہ تو زہرا بھی ساتھ تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے وہاں پہنچے اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، میں اپنے بچوں کی آواز رونے کے سن رہا ہوں۔ ما شان ابنیہ، حضرت فاطمہ نے عرض کیا العطش، اللہ کے نبی پیاس لگی ہے ان کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کے مشکیزے تھے کہا ان کو دیکھو اور پانی لاؤ۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی کے مشکیزے کو دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ والناس یریدون الماء فنادى هل احد منكم معه ماء فلم يبق احد الا اخلف بيده الى كلابه يبتغي الماء في شنة فلم يجد احد منهم قطرة، پانی نہیں ملا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناولنی احدہما، فاطمہ ان میں سے ایک مجھے دو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت جگر دیا، سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذہ فضموا الى صدرہ، اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ وهو يطغو ما يسكت فأدلى له لسانه فجعل يمسه حتى هدأ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے صاحبزادے کو دی، انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا، ان کو سکون آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس کر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو لیا اور آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسا فرمایا، فسکتا فما اسمع لہما صوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان دونوں نے اپنی پیاس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر بجھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئے، پھر ان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سواری کرتے ہیں اور کس طرح آپ کے کندھوں پہ، آپ کے سینے پہ، اور کیسے کیسے سوار ہوتے ہیں، اس کے واقعات سنیں۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن عمر البزار رحمہ اللہ، وفات 292 ہجری، مسند بزار حدیث نمبر 293۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت الحسن والحسین، اللہ اکبر، رحمت اللہ علیہما علی عاتقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ فقلت، میں نے کہا نعم الفرس تحتکما، نعم الفرس تحتکما، قال ونعم الفارسان ہما، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کیا تم دونوں کو سواری ملی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا بہترین مجھے دو سوار ملے، سبحان اللہ۔ اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں
دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی علی اربعۃ وعلی ظہر الحسن والحسین، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو مبارک ہاتھوں اور اپنے دو مبارک پاؤں پر، اللہ اکبر، یعنی پاؤں اور ہاتھوں کے بل چل رہے تھے اور حسن اور حسین آپ کے اوپر سوار تھے۔ وہ یقول نعم الجمل جملکما ونعم الادلان انتما، اللہ اکبر، اور آپ ان دونوں کو فرما رہے تھے کہ دیکھو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے اور دیکھو تم سوار کتنے اچھے ہو۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گود مبارک میں بٹھا رہے ہیں، یعنی کبھی کندھے پہ سواری ہے، سبحان اللہ، کبھی کمر پہ سواری ہے اور کبھی گود پہ آپ بٹھا رہے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3374، یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، یعنی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کان یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چھوٹے بچے تھے، علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، اور آئے کیسے؟ یمشیان بیاسوران، جس طرح چھوٹے بچے اس انداز میں چلتے ہیں کہ کچھ گر رہے ہیں، کچھ اٹھ رہے ہیں، جس طرح بچے لڑکتے ہوئے چلتے ہیں، یوں آ رہے تھے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، فحملہما، آپ نے ان دونوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدئی، اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان و یاسران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما، فرمایا میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ لڑکتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اللہ سچ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں۔ حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک پہ بٹھا رہے اور حسنین کریمین حضور کے سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے۔ کوئی بچہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ گھر میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ سڑک پہ کھیلتا ہے، یہ کس قدر جنتی شہزادے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان علی صدری، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الحسن والحسین ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حسن تھے اور ایک کندھے پر حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا منظر بیان کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3372۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو فرمایا، ادعو لی ابنیہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو لاؤ۔ انہوں نے خدمت میں پیش کیا، فیشمہما ویضمہما الی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو سونگتے اور اپنے سینے مبارک ساتھ ان کو لگا لیتے۔ کیا محبت کا اظہار کیا آپ نے حسنین کریمین کے ساتھ۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الحسن والحسین، ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حسن ہے اور ایک کندھے پر حسین ہے، وہو یلسم ھذا مرہ وھذا مرہ حتی انتہا الینا۔ آپ کبھی ایک نواسے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے نواسے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہم نے یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو العباس شہاب الدین احمد بن ابو بکر بن اسماعیل بن سلیم، وفات 840 ہجری، رحمہ اللہ تعالی، اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، حدیث نمبر 6768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، فکان اذا سجد، جب آپ سجدے میں جاتے تو رکب الحسن والحسین علی ظہری، حسن اور حسین آپ کی پشت، آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے، فاذا رفع راسہ رفعہما رفعا رفیقا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھاتے، سیدھا بیٹھتے تو آپ بڑے آرام اور نرمی کے ساتھ ان کو نیچے اتارتے۔ اذا سجد عاد، اور جب آپ سجدے میں جاتے وہ دونوں پھر آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ جاتے۔ فاذا قضى صلاته اقعدهما في حجری، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان دونوں نواسوں کو، حسن حسین کو، حضرات حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو اپنے پھول قرار دیا ہے، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آج ماں کہتی ہے نا یہ میرا پھول ہے، باپ کہتا ہے یہ میرا پھول ہے، یہ میرے شہزادے ہیں۔ حضرات حسنین کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے پھول ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری، حدیث نمبر 5994، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا میں مہکتے ہوئے پھول ہیں، میرے مہکتے ہوئے خوشبودار پھول میرے دنیا میں حسن اور حسین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں حسنین کریمین کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار فرماتے ہیں، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر کس طرح پریشان ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کتنی فکر کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ تعالی، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین،
حدیث نمبر 4774۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا این ابنایا، حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا ذہب بہما علی، علی ان کو لے کر باہر گئے۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان کی تلاش میں نکلے۔ فوجدہما یلعبان فی مشربۃ وبین ایدیہما فضل من تمر، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک پانی کی جگہ ہے پینے کی، وہاں دونوں بچے کھیل رہے ہیں اور دھوپ ہے اور ان کے آگے کچھ زائد کھجوریں پڑی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی، اے علی، الا تقلب ابنی قبل الحر قبل الحر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، اے علی تیز دھوپ سے پہلے میرے ان بیٹوں کو لے کر واپس آ جانا، تیز دھوپ سے پہلے یعنی میرے بچوں کو گرمی سے بچاؤ، میرے بچوں کو گرمی لگنے سے پہلے گھر لے کر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چھوٹی چھوٹی بات پر حسنین کریمین کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور ان کو معمولی سی تکلیف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیسے ہوتے۔ حسنین کریمین کے رونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غمزدہ ہوتے اور آپ کس طرح تکلیف محسوس کرتے۔ ایک واقعہ حضرت امام شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، حضرت بریدہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع حسینا یبکی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی، فقال لأمی الا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کو، اے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے رونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا رونا مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی سا رونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہو رہا، سبحان اللہ۔ جس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اسی پر حسنین کریمین کو سوار کرایا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین ایک سواری پر ہیں۔ امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، حدیث نمبر 6340۔ حضرت ایاس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کیا فرمایا لقد قدت بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین بغلتہ الشہباء حتی ادخلتہم حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قدامہ وھذا خلفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین کو سواری پر بٹھا کر اور سفید خچر پر بٹھا کر میں لے کر گیا۔ منظر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے اور ایک نواسہ آپ کے آگے ہے اور ایک نواسہ آپ کے پیچھے ہے۔ کس قدر خوش قسمت یہ سوار ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے بیٹھے ہیں اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری اور سفید خچر پر سوار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تو بس اوقات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ سے باہر لایا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرانے کے لیے۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین مدینہ سے باہر لایا جاتا، بچے ظاہر ہے اسی لیے لایا جاتا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے۔
آپ کی خواہش ہے کہ میری نظر ان کے اوپر پڑے تبھی لے جایا جاتا۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل عبداللہ ابن جعفر، حدیث نمبر 6350، حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، رسول اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو لقی بنا قال فتلقی بی وبالحسن او قال بالحسین فحمل احدنا بین یدیہ والآخر خلفہ حتی دخل المدینہ۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں مجھے اور حسن کو یا حسین فرمایا، ہمیں باہر لے جایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو آگے بٹھا لیا اور ایک کو پیچھے بٹھا لیا۔ اس انداز میں ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بیعت فرما رہے ہیں جب یہ چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ بیعت فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس کو بھی، عبداللہ بن جعفر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ بیعت کرتے ان کو جو بڑی عمر کے مرد تھے، یا آپ بیعت فرماتے ان کو جو خواتین ہیں بڑی عمر کی ہیں، لیکن ان کی خصوصیت ہے کہ بچہ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب شامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 2843۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت باقر رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایع الحسن والحسین وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما وہم صغار لم یبلغوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر ان کو اس وقت بیعت کیا جب یہ بچے تھے۔ وَلَمْ يُبَايِعْ صَغِيرًا إِلَّا مِنَّا، آپ کا عام معمول مبارک بچوں کو بیعت کرنے کا نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو بیعت فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی شخص بھی اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ بیعت ہے۔ اور بیعت کا معنی اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، خواتین ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، مرد ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور خواتین ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی کہ اطاعت کریں، اپنے حالات بتائیں، شیخ سے اصلاح کروائیں اور مسائل پوچھیں۔ دین پر عمل مردوں نے بھی کرنا ہے، دین پر عمل خواتین نے بھی کرنا ہے۔ تو اپنی اصلاح یہ فرض ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے بیعت شیخ کی کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی بیعت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 بیعت علی الایمان، نمبر 2 بیعت علی ارکان الاسلام، نمبر 3 بیعت علی الجہاد۔ ایک آپ بیعت فرماتے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، یہ بیعت علی الایمان ہے۔ اور ایک آپ بیعت فرماتے کلمہ پڑھا ہوا ہے، گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کی پابندی کریں، یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے۔ اور ایک میدان جہاد میں جانا ہے اور بیعت کریں کہ ہم جان دیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قسم کی بیعت لیا کرتے تھے۔ ہم اس وقت جو بیعت لیتے ہیں وہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے، یعنی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایمان ہم لا چکے ہیں اور کوتاہی اور سستی کا شکار ہیں، بس اوقات غفلت ہوتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا
فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کروں گا۔ یہاں بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بس اوقات شیطان بہت دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی مجھ سے ایک آدمی نے رابطہ کیا اور کہا جی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے بیعت کے کلمات کہہ دیے، تو اس کا غالباً دوسرے دن میسج آ گیا کہ جی میں نے ارادہ ختم کر لیا، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے تو گناہ ہونا ہے، میں تو گناہ نہیں چھوڑ سکوں گا، تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں بیعت ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر بندہ ایمان قبول نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، اور الایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور کبھی چھوٹ جائے گی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اگر نہ رکھ سکا تو رکھ۔ پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ دے سکا تو پھر ایمان کا تقاضا ہے میں نے گناہوں سے بچنا ہے، اگر نہ بچ سکا تو پھر اس لیے میں کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کروں گا۔ شیطان بہت عجیب دھوکے دیتا ہے۔ خیر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیعت کیا جب آپ بچے تھے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بڑوں کی بیعت تو گناہوں سے توبہ کی ہے، برکت کے لیے اگر بچوں کو بھی بیعت کرانا چاہیں تو بڑے بیعت کرا سکتے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محبت فرمائی ہے، اور محبت حسنین یہ محبت نبی کا تقاضا ہے۔ یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حسنین سے محبت ضرور کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسنین سے محبت کرے، تو حسین سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے۔ چنانچہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی یعلا العامری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، من احبنی فلیحب حسینا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ حسین سے محبت کرے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ اس کو مجھ سے بغض ہے، چونکہ یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام شمس الدین محمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اخذ بید الحسن والحسین، آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا، ہذان ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، فمن احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے گا وہ اس وجہ سے کرے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے بغض اور کینہ رکھے گا وہ اس وجہ سے رکھے گا کہ مجھ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا ہم حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا ہم حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا ہم حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عرض کیا، یا اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، آپ ان سے بھی محبت فرمائیں، اور جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔
حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الثورہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3769، یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، کہ میں کسی ضرورت کے لیے نکلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری راستے میں ملاقات ہوگی۔ وہ کس طرح؟ فخرج النبی و مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نکلے کہ آپ نے اپنی چادر کے نیچے کچھ تھا، کچھ رکھا ہوا تھا، یعنی کسی چیز کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ چادر کے نیچے ہے کیا۔ فلما فرغت من حاجتی، کہتے جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے عرض کیا، ما ھذا الذی انت مشتمل علی، اللہ کے نبی یہ چادر کے نیچے کیا ہے جس کے اوپر آپ نے چادر دی ہوئی ہے؟ فکشفہ، آپ نے چادر کو ہٹایا، فاذا حسن و حسین، تو میں نے دیکھا وہ حسن اور حسین تھے، اللہ باریکیہ، فقال ھذان ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ نے اپنے بیٹے بھی فرمایا اور بیٹی کے بیٹے نواسے تو تھے ہی، فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور یا اللہ جو شخص ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی والدہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبادر چادر کے نیچے لیا ہے، دامن رحمت میں لیا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اور بطور خاص ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6341۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، خرج النبی غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاہ اونی منقش چادر تھی، یعنی آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی، آپ تشریف لائے۔ فجاء الحسن بن علی، حسن آئے، فادخلہ، آپ نے چادر کے نیچے لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے، فدخل معہ، وہ بھی چادر کے نیچے آ گئی۔ ثم جاءت فاطمہ، کہتے فاطمہ آئی، فادخلہا، پھر آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا۔ ثم جاء علی، پھر علی آئے رضی اللہ عنہ، فادخلہ، آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا۔ ثم قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ نجاست اور غلاظت کو اہل بیت کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اور اہل بیت کو پاک رکھیں گے، اہل بیت کو پاک رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ یہاں ایک بات دیکھیں، بطور خاص ذہن نشین فرمانے، بطور خاص کہ یہ آیت کریمہ، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حسن، لخت جگر حسین، اپنی بیٹی زہرا، اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ، ان کو چادر کے نیچے لیا ہے اور اہل بیت فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کی راویہ کون ہے؟
حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ تاثر دیتے ہیں حضرت عائشہ حضرت علی یا حسنین کی مخالف تھی، وہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ روایت بیان فرما رہی ہیں کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ان کے اہل بیت ہونے پر مہر لگا رہے ہیں. یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی ہیں. ہم کیسے مان لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیار نہیں فرماتی تھی؟ ذرا اندازہ فرمائیں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جنت کا سردار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الثوری الترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3768. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک روایت امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد دخل الحسین المسجد. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں حضرت جابر فرماتے ہیں حسین مسجد میں داخل ہوئے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى هذا. حضرت جابر فرمانے لگے کہ جو شخص جنت کے سردار جنتی نوجوان جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھے. اور ساتھ فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین کریمین کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں حضرت صدیق اکبر کے دور کو بیان کروں، حضرت فاروق اعظم کے دور کو بیان کروں، حضرت عثمان بن عفان کا تذکرہ کروں، حضرت علی کا تذکرہ کروں، حسن حسین کے باہمی تعلق بیان کروں اور صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت اس کا بھی تذکرہ کروں تاکہ بات مزید کھل کر سامنے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے کیسی محبت فرماتے. اللہ اکبر. کس طرح ان کی تعظیم اور تکریم فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی قرابت سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. راوی کون ہے؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4035. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال ابو بکر واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں.
اور وہ اپنے والد کا جملہ نقل کر رہی ہیں کہ ہمارے والد ہم سے محبت کرنے سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی عزت بھی کرتے، تکریم بھی کرتے، تعظیم بھی کرتے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کان الصدیق یکرمہ و یعظمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مال غنیمت صدیق اکبر کے پاس بھیجا، 1000 درہم اور تیلسان، یعنی تیلسان بہترین قسم کا کپڑا، اس کی چادر، تیلسان کی چادریں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ کس کو دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں کہ وجہ الی ابی بکر بالتیلسان مع مال الحیرہ وبالالف درہم فوہب التیلسان للحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حیرہ نامی علاقے کو فتح کیا تو وہاں کا بہت سارا مال، تیلسان کی چادریں اور 1000 درہم صدیق کو بھیجا، تو آپ نے تیلسان کی قیمتی چادر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ اپنے بیٹے پر بھی ترجیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی اور صالح ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور ان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زید ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ چنانچہ ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ وفات 276 ہجری کتاب المعارف میں لکھتے ہیں اما ام کلثوم الکبریٰ وہی بنت فاطمہ فکانت عند عمر بن الخطاب فولدت له اولادا وفاطمہ وزیدہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت حسین کے بہنوئی ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے گھر آنا اور جانا بھی تھا۔ چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان العبسی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17280 میں لکھتے ہیں حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یدخلان علی اختہما ام کلثوم، حضرت حسن و حسین اپنی بہن ام کلثوم کیا آیا جایا کرتے تھے، اور ام کلثوم کون ہے؟ حضرت عمر کی اہلیہ، ان کی بہن اور ام کلثوم حضرت عمر کی اہلیہ، گویا ان حضرات کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسلسل آنا جانا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد عبداللہ بن عمر کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان سے زیادہ ان سے محبت کرتے اور ان کو ترجیح دیتے۔ آپ ایک دو واقعات سے اندازہ فرمائیں۔ حضرت امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کسی کام کے لیے بلایا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین آئے تو راستے میں عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت حسین نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو جی سے ملنے کے لیے گیا تھا تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں واپس آ گیا ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین سے ملاقات ہوئی کسی دن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حسین سے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لائے، میں نے کسی کام کے لیے بلایا تھا تو آپ تشریف نہیں لائے. تو انہوں نے فرمایا میں ایک دن آیا تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا مجھے اجازت نہیں ملی، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھانا کہ آپ مصروف ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ أَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ اللہ، کیا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہیں؟ کیا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح ہیں؟ آپ تشریف لائیں. وَهَلْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ عَلَى الرَّاسِ غَيْرُكُمْ، اللہ اکبر. یہ عربی محاورہ ہے. فرمایا ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت تمہاری وجہ سے ملی ہے. آپ تشریف لاتے اور میں آپ سے نہ ملتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ. ابن عساکر رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے. امر عمر حسین بن علی ان یأتیہ فی بعض الحاجہ فأتاہ حسین فلقی عبد اللہ بن عمر فقال له حسین من این جئت قال قد استأذنت على عمر فلم يؤذن لي فرجع حسین فلقی عمر فقال له ما منعك يا حسین ان تأتینی قال قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت فقال عمر وأنت عندي مثله أنت عندي مثله والأنبت الشعر على الراس غيرك. آپ تشریف لائیں، ہمیں آپ کی وجہ سے جو کچھ ملا سب آپ کی وجہ سے ملا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نہایت عزت کرتے، نہایت تکریم کرتے، نہایت تعظیم کرتے. حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کان الصدیق یکرمہ و یعظمہ وکذالک عمر و عثمان، کہ جس طرح صدیق اکبر ان کی عزت اور ان کی تکریم کرتے، اسی طرح عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان کی عزت کرتے اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کا خیال فرماتے آپ اندازہ فرمائیں. امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹوں کو چاہا کہ کپڑے دیں ہدیے میں. آپ نے سب کو کپڑے دیے، لیکن آپ کی نظر میں اتنا عمدہ کوئی لباس نہیں تھا مدینہ منورہ میں جو حسن اور حسین کو دیا جا سکے. تو آپ نے باقاعدہ یمن کے عامل اور گورنر کو لکھا اور وہاں سے ان کے لیے اسپیشل سوٹ منگوائے گئے اور پھر وہ ان کو دیے. پھر حضرت عمر فرمانے لگے الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے شہزادوں کے لباس کے اندر دیکھ لیے. امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں ان عمر کسا ابناء الصحابہ ولم یکن فی ذلک ما یصلح للحسن والحسین فبعث الى الیمن فأتی بکسوۃ لہما فقال الآن طابت نفسی. سبحان اللہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب مال غنیمت آتا تو کس طرح حسنین کو ترجیح دیتے آپ ایک واقعہ سے اندازہ فرمائیں. یہ واقعہ حضرت ابن ابو عمر الازدی رحمہ اللہ وفات 153 ہجری الجامع باب الدیوان کے اندر لکھتے ہیں حدیث نمبر 2036 کہتے ہیں 20036 میں کہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسرا یعنی ایران کے خزانے آئے تو آپ نے مشورہ کیا کہ یہ تقسیم کس طرح کریں، یعنی ہاتھوں سے بھر بھر کے میں دوں یا پیمانے سے ناپ تول کے دوں، ناپ کے دوں. حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری رائے یہ ہے کہ پیمانے میں ناپنے اور تولنے کے بجائے انگوٹھیاں بھر بھر کے دیں. جب یہ رائے دی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا دعا حسن بن علی اول الناس، سب سے پہلے حسن بن علی کو بلایا. فحصالہ، ان کو مٹھیاں بھر کے دی. ثم دعا حسینا،
پھر حسین کو بلایا، ثم آت الناس، پھر اس کے بعد آپ نے باقی لوگوں میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کو وظیفہ دیتے، سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کو دیتے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بدری صحابہ نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے یہ تو جنگ بدر کے بعد پیدا ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدری صحابیوں نے کی بنیاد پر دیتے، اسی طرح 5000 درہم حسنین کریمین میں سارے کو بدری صحابی کے برابر دیتے۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات تھا تو 48 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں نکل کرتے ہیں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما دون الدیوان الحق الحسن والحسین بفریضہ ابیہما لقرابتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض لکل منہما 5000 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم دیتے، اسی طرح حسن اور حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے 5000 درہم ان کو بھی بدری صحابہ کے برابر دیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسین سے محبت اور باہمی تعلقات دیکھیں۔ حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، کان صدیق یکرمہ و یعظمہ وکذالک عمر و عثمان، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی عزت کرتے، اکرام کرتے، اسی طرح عمر اور اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کا اکرام فرماتے۔ جب طرابلس اور افریقہ کا جہاد ہوا، جہاں اور صحابہ کرام عبداللہ بن جعفر اور حضرت جہاں پہ اور صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص شریک تھے، یعنی عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر، وہاں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی جہاد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شریک ہوئے۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری، تاریخ ابن خلدون میں یہ بات لکھتے ہیں، ثم ابن ابی سرح استأذن عثمان فی ذالک واستمدہ فاستشار عثمان الصحابہ فاشاروا به فجهز الاساکر من المدینہ وفیہم جماعت من الصحابہ منہم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن عاص وابن جعفر والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ خلافت عثمانی میں حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ جرجان کی فتح میں شریک ہو رہے ہیں اور ان جنگوں کے اندر شرکت فرما رہے ہیں۔ ظاہر باہمی تعلق، محبت اور اعتماد کی بنیاد پر شرکت کرتے ہیں، ورنہ کیوں اس جنگوں کے اندر شرکت فرماتے؟ امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ان سعید بن العاص رکب فی جیش فیہ الحسن والحسین والعبادلۃ الاربع۔ حضرت حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن جعفر وحسیفۃ بن الیمان وفی خلق من الصحابہ فصار بهم فمر على بلدان شتى يصالحون على اموال جزیلہ حتی انتہا الى بلد معاملت جرجان، یعنی جرجان تک کی جہاد اور فتح کے اندر یہ لوگ ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا گہرا تعلق تھا، جب آپ کو آخری عمر میں گھر میں بند کر دیا گیا، بلوائیوں نے گھیر لیا، اپنا پانی ان کے اوپر بند کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر حسین، اپنے لخت جگر حسن، حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم دونوں نے عثمان کا پہرا دینا ہے اور دیکھنا، کوتاہی نہ کرنا۔ امام عبد الرحمن بن ابو بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، تاریخ الخلفاء السیوطی میں لکھتے ہیں، قال الحسن والحسین
اذهبا بسیفکما حتی تقوما علی باب عثمان فلا تدعا احدا یصل الیہ، عثمان تک کسی کو پہنچنے نہ دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ تو ظاہر ان کے والد تھے اور ان سے تو رشتہ ہی اور تھا، ان کے ساتھ تو محبت بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ ان کی آپس میں کیا تعلق اور کیا محبت تھا۔ میں بس ایک آدھ واقعہ عرض کر دیتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس طرح اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب مدینہ منورہ میں تھے تو حسین ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لے گئے، حضرت حسین ان کے ساتھ کوفہ چلے گئے۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھتے ہیں وکانت اقامت الحسین بالمدینہ الی ان خرج مع ابیہ الی الکوفہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارج کے ساتھ جہاد، ان کے اندر حسین برابر آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ چنانچہ امام خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں لکھتے ہیں علی المیمنۃ الحسن وعلی المیسرۃ الحسین بن علی، حضرت علی کے ساتھ میدان جنگ میں میمنہ یعنی دائیں جانب کے لشکر پر سردار حضرت حسن ہیں اور بائیں جانب پہ سپہ سالار حضرت حسین ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فشاہد معه الجمل ثم صفین ثم قتال الخوارج وبقی معه الى ان قتل، حضرت علی کی شہادت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد علی کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو وصیتیں فرما رہے ہیں جن کا تذکرہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا وصیت فرمائی؟ وقد اوصى ولدیہ الحسن والحسین بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرنا، والصلاۃ نماز کی پابندی کرنا، والزکاۃ نماز کی پابندی کرنا، وغفر الذنب اور معاف کرنا، معاف، وقظم الغیظ غصے کو پینا، وصلۃ الرحم صلہ رحمی کرنا، والحلم عن الجاہل اور جہلاء سے کنارہ کرنا، درگزر کرنا، والتفقہ فی الدین دین میں تفقہ پیدا کرنا، والتثبت فی الامر ثابت قدم رہنا، والتعاہد للقرآن قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا، تلاوت کی پابندی، وحسن الجوار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، والامر بالمعروف نیکی کا حکم، والنہی عن المنکر گناہوں سے روکنا، واجتناب الفواحش گناہوں سے بچنا، ووصاہما بأخیہ محمد ابن الحنفیہ ووصاہ بما وصاہما بھی ویعظمہما ولا یقطع امرا دونہما، اور بطور خاص اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو فرمایا ان دونوں کے ساتھ رہنا اور جو دو یہ کریں وہی تم کرنا، ان سے الگ راستہ اختیار نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج آپ اندازہ فرمائیں کس قدر پیارا ہے اور کس قدر اپنے والد اپنے بھائی حسن کی فکر ہے، صرف دنیا کی نہیں آخرت میں، اور ان کے فضل و کمال کے لیے کس طرح فکر مند رہتے ہیں۔ آپ ایک واقعہ سنیں، بہت تعجب ہوگا آپ کو واقعہ سن کر۔ یہ واقعہ حضرت امام ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن سہل بن شاکر الخرائطی رحمہ اللہ وفات 127 ہجری مصابیح الاخلاق کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کسی معاملے پر دونوں بھائیوں میں ہلکی سی الجھن ہوئی، آپس میں ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی بات گھروں میں ہو جاتی ہے، خاوند بیوی میں ہوتی ہے، باپ بیٹے میں ہوتی ہے، بھائی بھائی میں ہوتی ہے، بہنوں بہنوں میں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ان کے درمیان کو تھوڑی سی بات ہو گئی اور یہ فرماتے ہیں جرا بین الحسن بن علی واخیہ الحسین کلام حتی تہاجرا، کچھ انہوں نے آپس میں بولنا چھوڑا۔ فلما اطال الحسن 3 ایام 3 دن گزر گئے، گفتگو نہیں ہوئی۔
فاقبل علی الحسین وهو جالس، حضرت حسن تشریف لائے تو حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے. فاقبل علی راسی فقبلہ، حضرت حسن نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوما، بوسہ دیا. فلما جلس الحسن، جب بوسہ دے کے حسن بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے کیا جملہ فرمایا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، چاہیے تھا کہ بولنے میں میں پہل کرتا، چاہیے تھا کہ آپ کے آنے پر میں کھڑا ہو کے استقبال کرتا. میں نے بولنے میں بھی پہل نہیں کی اور میں نے کھڑا ہو کر آپ کا استقبال بھی نہیں کیا. کیوں؟ اللہ اکبر. آپ فکر دیکھیں، فرمانے لگے اس لیے کہ اگر میں پہل کرتا تو فضیلت مجھے ملتی، میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا مجھے فضیلت ملتی، تو میں چاہتا تھا کہ پہل کرنے والی فضیلت بھی آپ کو ملے اور میں چھوٹا ہونے کے باوجود کھڑا نہ ہوں، آپ بڑے ہونے کے باوجود پہل کر کے مجھے بوسہ دے کے راضی کرے تو یہ اجر فضیلت بھی آپ کو ملے. تو میں نے اس لیے کام نہیں کیا، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں اور میں آپ کے کرام میں کھڑا نہ ہوتا. کیا عجیب جملہ فرمایا، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے. آپ سوچ کی بلندی دیکھیں. فرمایا ان الذی منعنی من ابتدائک والقیام الیک، میں کیوں پہل نہ کر سکا اور میں کیوں آپ کے آنے پر کھڑا نہ ہوا؟ انک حق بالفضل منی، آپ فضل اور فضیلت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. فکرہت ان انازعک ما انت حق بہ، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں یہ پہل کرنے والا فضل آپ سے لے لوں، میں چاہتا تھا کہ یہ فضل آپ کے ساتھ ہی رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ کا باہمی تعلق، حضرت معاویہ کی بیعت برقرار رہنا، آپ یہ منظر بھی مظاہرہ فرمائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے جو بات کی، حضرت عبداللہ بن جعفر کی زبانی سنی. پھر حضرت حسین نے کیا معاملہ فرمایا وہ بھی سنے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت حسن کی بات، حضرت حسین کا معاملہ، حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یوں نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا انی رأیت رأیا احسن ان تتابعنی علیک، ان تتابعنی علی، ایک بہترین رائے میرے دل میں آئی ہے اور میں چاہتا ہوں عبداللہ بن جعفر تم اس میں میرا ساتھ. میں نے پوچھا وہ کیا؟ پھر میں چاہتا ہوں ان احمد الی المدینہ، میں مدینہ چلا جاؤں، واخل الامر لمعاویہ، خلافت معاویہ کو دے دوں. کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقد طالت الفتنہ، فتنہ بہت ہو گیا، وسفکت الدماء، خون بہت بہہ گئے ہیں، وقطعت السبل، اور راستے کاٹ دیے گئے ہیں، بددمنی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا مزید انتشار ہو. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا جزاک اللہ خیرا ان امت محمد، پوری امت کی طرف سے اللہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا. فبعث الى حسین فذکر له ذلك فقال اعوذ بک باللہ فلم یزل به حتی رضی. پھر عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے اجر عطا فرمائے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سب انجام دیا ہے. پھر حضرت حسن نے عبداللہ بن جعفر کو حضرت حسین کے پاس بھیجا کہ ان کو اعتماد میں لو. کہتا ہے میں نے جا کے بات کی تو شروع میں تو حسین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول فرما لیا. اور یہ بات صرف اہل سنت والجماعت نہیں کہتے، اس بات کا اعتراف اہل تشیع روافض کے مصنفین نے بھی کیا ہے. چنانچہ شیعہ مصنف ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن الطوسی وفات 460 ہجری، اختیار و معرفت الرجال، جس کا معروف نام رجال کشی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد بن راشد کے غلام فضیل کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ یعنی جعفر صادق کو سنا فرما رہے تھے حضرت معاویہ نے خط لکھا حسن بن علی کو
ان اقدم انت والحسین و اصحاب علی، آپ حضرت حسین حضرت علی کے ساتھی میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ بھی تھے۔ یہ شام پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی آپ اندر تشریف لائیں، اور وہاں کے خطباء بھی بلا لیے۔ حضرت حسن سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قم فبائی، آپ بیعت کریں۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ثم قال الحسین قم فبائی فقام فبایا، پھر حضرت حسین سے کہا، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی۔ ثم قال یا قیس فبائی، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے کہا کہ آپ بھی بیعت کریں۔ توجہ رکھنا، شیعہ مصنف لکھ رہا ہے فالتفت الی الحسین، تو قیس بن سعد نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور آپ سے رائے پوچھی کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں۔ فقال یا قیس انہ امامی، حضرت حسین نے کہا کہ قیس حسن ہمارے امام ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد اس بیعت کو برقرار بھی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں تو بیعت رکھی ہو اور بھائی کے جانے کے بعد بیعت کو توڑ دیا ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الزابی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری تاریخ الاسلام مقتل حسین میں لکھتے ہیں وکان اہل الکوفہ یکتبون الی الحسین یدعونہ الی الخروج الیہم زمن معاویہ و یأبا، اہل کوفہ جو کہ شیعہ تھے انہوں نے حسین کو لکھا کہ آپ اس بیعت کو توڑ دیں، حضرت معاویہ کے خلاف اب نکل پڑے۔ حضرت حسین نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اہل سنت نہیں۔ شیعہ مصنف احمد بن داود الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں حضرت حسین نے فرمایا انا قد بایانا، شیعہ مصنف احمد بن داود وفات 282 ہجری الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں حضرت حسین نے فرمایا انا قد بایانا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، ہم نے بیعت کی ہے، ہم نے عہد کیا ہے، اور کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی اس بیعت کو توڑ دیں۔ شیعہ مصنف مفید محمد بن نعمان وفات 413 ہجری الارشاد میں لکھتے ہیں جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تحرکت شیعۃ بالعراق، تو شیعوں میں حرکتیں شروع ہو گئیں۔ وکتبوا الی الحسین، انہیں حضرت حسین کو خط لکھا فی خلع معاویہ والبیع، آپ حضرت معاویہ کی بیعت کو چھوڑ دو۔ فامتنع علیہم وذکر ان بینہ وبین معاویہ عہدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة فإن مات معاویہ نظر فی ذلک، فرمایا ہمارا معاہدہ ہے، میں معاہدے کی پابندی کروں گا جب تک حضرت معاویہ زندہ ہیں، ہاں ان کے جانے کے بعد دیکھیں گے پھر ہم نے کس کی بیعت کرنی ہے یا ہم نے خلافت کرنی ہے، لیکن جب تک معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نہیں، حضرت حسن اور حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کو متحد رکھنے اس قدر فکر مند تھے کہ اموی حکمرانوں کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور گھر آ کر نمازیں لٹاتے نہیں تھے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری مسند الامام شافعی حدیث نمبر 238، وہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ان الحسن والحسین کان یصلیان خلف مروان، یہ مروان کے پیچھے نماز پڑھتے، اور فقال ما کان یصلیان اذا رجع الى منازلہما، واپس آ کر نمازیں لٹایا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ فرمایا لا واللہ ما کان یزیدان علی صلاۃ الائمہ، جو اموی خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے ان نمازوں میں اضافے نہیں کرتے، اس کو برقرار رکھتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جانب سے آئے ہوئے ہدایہ کو قبول فرماتے تھے۔ محبت تھی تو قبول کرتے، محبت نہ ہوتی ہدیہ کیوں قبول کرتے؟ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ
وفات 360 ہجری اشری العاجری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سویر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انطلقتم الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وافدین الی معاویہ فاجازہما فقبلا، ہم حضرت معاویہ خدمت میں گئے، آپ نے استقبال کیا، آپ نے ہدیہ دیا اور ان حضرات ہدیہ قبول فرمایا۔ اور یہ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن حسین آجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری اشری العاجری میں لکھتے ہیں کہ ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کانا یقبلان جوائز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین سے آپ محبت دیکھیں، استقبال بھی کرتے ہیں اور ہدیے بھی دیتے ہیں۔ یہی امام ابوبکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری اشری العاجری کے اندر لکھتے ہیں کہ کان معاویہ تو اذا لقی الحسین بن علی رضی اللہ عنہما قال مرحبا بابن یا رسول اللہ، خوش آمدید، مرحبا۔ حضرت معاویہ جب ملاقات کرتے فرماتے مرحبا بابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے خوش آمدید، واہلا ویأمرہ لہ ب300 الف، 3 لاکھ درہم ہدیہ پیش کیا، سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں کہ ہدیہ دیتے، صرف یہ نہیں خوش آمدید کہتے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حلقہ درس کی تعریف کرتے۔ امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا اذا دخلت مسجد رسول اللہ، جب تم مسجد نبوی میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں دیکھو حلقہ کون سا، فیہا قوم کأن علی رؤوسہم الطیر، وہ حلقہ ہے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جس طرح ان کے سروں پر پرندے ہیں، فتلک حلقۃ ابی عبداللہ، اللہ اکبر، مؤتزرا علی انصاف ساقی، تو سمجھ لینا کہ یہ حلقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت زہرا کی محبت، حضرت ابو بکر کی محبت، حضرت عمر کی محبت، حضرت عثمان کی محبت، حضرت علی کی محبت آپ نے پڑھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اب عموماً صحابہ کرام کی محبت کے میں چند ایک واقعات پیش کرتا ہوں کہ ہر صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح محبت کرتا تھا۔ چنانچہ امام ابو بکر بن ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد العبسی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 31292، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں، ولید بن عیزار کہتے ہیں قال بینما عمرو بن العاص فی ظل الکعبہ اذ رأى الحسین بن علی مقبلا فقال هذا احب اہل الارض الى اہل السماء، جب حضرت عمر بن عاص نے حضرت حسین کو آتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل زمین میں سے وہ شخص ہے جو اہل آسمان کا سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اہل عرش میں سے آسمان والوں کا محبوب ترین شخص حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے محمد ابن نعمان، ان کے بارے میں امام ابو بشر محمد بن احمد الدولابی وفات 310 ہجری رحمہ اللہ تعالی یہ روایت نقل کرتے ہیں الذریۃ الطاہرہ للدولابی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی تشریف لائے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سواری پر سوار تھے، نزلہ وہ نیچے اتر گئے اور کہا حضرت آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ حضرت حسین نے انکار کیا، ان نے قسم اٹھ دے کر کہا کہ آپ نے ضرور سوار ہونا ہے۔ حضرت حسین سوار ہوئے اور کیا فرمایا، اما انک قد کلفتنی ما اکرہ، دیکھو تم نے مجھے اس بات پر مجبور کیا جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میری والدہ فاطمہ نے مجھے حدیث سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل احق بصدر دابتہ، جس آدمی کی سواری ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ آگے وہ بیٹھے، وہ فراش ہی، اور جس آدمی کا بستر ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ بستر کے اہم جانب وہ بیٹھے، والصلاۃ فی بیتہ، جس آدمی کا گھر ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اپنے گھر میں امامت وہ کرائے،
ایک اور روایت مسند دارمی حدیث نمبر 2708، اس میں لفظ یہ ہیں الرجل احق بصدر دابته وصدر فراشه وان يؤم في رحله۔ میں نے اس لیے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ جس کی سواری ہو وہ آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، اور جس کا بستر ہو وہ درمیانی جگہ بستر کے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، اور جس کا گھر ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ فرکب انت علی صدر الدابہ وسأرتدف، تم زیادہ حقدار ہو کہ آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ خیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے سواری سے اتر کے حضرت حسین کے حوالے سواری کر دی، کس قدر ان سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس کی سواری ہے حق ہے وہ آگے وہ بیٹھے، جس کا بستر ہے اس کا حق ہے درمیانی جگہ پر وہ بیٹھے، جس کا گھر ہے اس کا حق ہے امامت وہ کرائے، لیکن وہ اپنا حق دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جس کا گھر ہے وہی نماز پڑھائے، آنے والا مہمان اس کے اندر نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ ذہن کبھی بھی نہ بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے محبت فرماتے ہیں، آپ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ جو امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبت اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخذا برکاب الحسن والحسین، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب تھام لیتے۔ کسی نے کہا اتاخذ برکابہما وانت اسن، آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں اور آپ ان کے گھوڑوں کی سواری، آپ ان کی سواری اور گھوڑوں کی رکاب پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا ان ھذین ابنا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں۔ اولیس من سعادتی ان ناخذ برکابہما، میری سعادت ہے کہ میں ان کے گھوڑوں کی، ان کی سواریوں کی رکابیں تھاموں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین سے کیسے محبت فرماتے ہیں، ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو المحزن کہتے ہیں کننا فی جنازہ، ہم ایک جنازہ میں تھے، حضرت ابو ہریرہ آئے ینفذ بثوبہ التراب عن قدم الحسین، وہ اپنے کپڑے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی صفائی فرماتے۔ اللہ اکبر، اپنے کپڑوں کے ساتھ حسین کے قدموں کو صاف کر رہے تھے، ان سے دور صاف کر رہے تھے۔ کس قدر عظمت اور محبت کے اظہار۔ ایک صحابی ہیں الزبرقان بن اسلم، یہ صاد کے ساتھ بھی ہے سین کے ساتھ بھی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ صاد کے ساتھ ہے، زبرقان بن اسلم رضی اللہ عنہ۔ ان کا عجیب واقعہ ہے کہ جب 37 ہجری میں جنگ صفین لڑی جا رہی تھی، یہ زبرقان بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں تھے، سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی بولنے لگے، کہنے لگے اللہ اکبر، فما کنت لألقى رسول اللہ بدمک، سبحان اللہ، یا حسین آپ سامنے سے ہٹ جاؤ، میں آپ پر وار نہیں کر سکتا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کا خون گرا کے اللہ کے نبی خدمت میں پیش ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی میدان جنگ میں ہیں، مقابلے پر ہیں، لیکن پھر بھی کس قدر عزت اور احترام کر رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آمنا سامنا زبرقان کہنے لگے انصرف یا بنیہ فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا من ناحیت قباء وانت قدام فما کنت لألقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدمک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور قباء سے آ رہے، آپ اللہ کے نبی سے آگے تھے، تو مجھے نہیں پسند کہ میں آپ کا خون گرا کر قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پیغمبر پاک کے صحابی ہیں، حضور کی اہل بیت کے ممتاز فرد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، محبوب الثقلین ہیں، اس کے باوجود
آپ کا ذوق عبادت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کس حد تک عبادات کے اندر منہمک رہتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو تقسیم کر لیتے کہ رات کا ایک حصہ حسن عبادت کریں گے اور رات کا دوسرا حصہ حضرت حسین عبادت کریں گے۔ چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6618 یہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن بن علی یأخذ نصیبہ من قیام اللیل من اول اللیل وکان الحسین یأخذ نصیبہ من آخر اللیل۔ رات کا پہلا آدھا حصہ حضرت حسن عبادت کرتے اور رات کا دوسرا آخری حصہ حضرت حسین جا کر گزارتے۔ کس طرح محبت سے پوری رات کو عبادت کے اندر لگا دیتے۔ حضرت امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں لکھتے ہیں وکان الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضلا کثیر الصوم، بہت زیادہ روزے رکھتے، والصلاۃ بہت زیادہ نوافل پڑھتے، والحج بہت حج کرتے، والصدقہ بہت صدقہ دیتے، وافعال خیر جمیعہما اور خیر کے کام بہت زیادہ سر انجام دیتے تھے۔ حضرت حسین کتنے حج فرماتے؟ اللہ اکبر، 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، 25 حج۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 248 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں قال مصعب الزبیری حج الحسین 25 حجۃ ماشیہ، 25 حج آپ نے فرمائے اور سوار ہو کر نہیں، پیدل 25 حج فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کریمانہ دیکھیں، آپ کے اخلاق دیکھیں، خدمت کا جذبہ دیکھیں، فقراء پر خرچ کرنا دیکھیں اور آپ کی تواضع عارضی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی یزید وہ فرماتے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے۔ امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام رحمہ اللہ وفات 211 ہجری، المصنف ابن الرزاق حدیث نمبر 1937 کے اندر لکھتے ہیں رأیتہ فی حوض زمزم الذی یسقی الحاج فیہ۔ عبداللہ بن ابی یزید فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ حجاج کو زمزم کے حوض میں اتر کے پانی پلا رہے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج مبارک تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے لیے بھی اصال ثواب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12214 پہ لکھتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یوتقان ان علی بعد موتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے والد کی طرف سے آپ غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرات حسنین کا فقراء المساکین سے محبت کا کیا انوکھا انداز تھا۔ ایک واقعہ ذہن فرما لیں، ذہن نشین فرمائے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نصر بن محمد بن احمد رحمہ اللہ وفات 373 ہجری، تنبیہ الغافلین بأحادیث سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 228 نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ مساکین سے گزر ہوا۔ ان مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، وہ ایک چادر کے اوپر روٹی کے ٹکڑے لے کر بیٹھے، آپ نے کہا جی آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نظر سواری سے اترے، مساکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا قد اجبتکم فاجیبونی، دیکھو آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب میں دعوت دیتا ہوں تو میری دعوت قبول کرو۔ مساکین نے آپ کی دعوت قبول کی۔ فلما اتوا المنزل قال لجاریتہ اخرجی ما کنت تدخرین، آپ گھر پہنچے، مساکین کو لے کر گئے اور اپنی باندی سے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں ہے سارا لے کر آ جاؤ اور آج مساکین کے دسترخوان کو سجا دو۔ آپ کی سخاوت کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔
جو امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف بن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ایک سائل آیا، اللہ اکبر، یتخطی ازقۃ المدینہ حتی اتی باب الحسین، ایک سائل ضرورت مند مدینہ منوریہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچا، فقرع الباب، دروازے پر دستک دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت حسین چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، فخفف من صلاتی، نماز کو آپ نے مختصر کیا اور آپ نکلے، اس شخص کو دیکھا، اس کی حالت یہ تھی فرالی اثر ذر وفاقت، معلوم ہوتا ہے مصیبت زدہ ہے، بھوک کے اندر مبتلا ہے۔ آپ واپس گئے اور اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس کو فرمانے لگے ما تبقی معک من نفقتنا، گھر میں جو ہمارے خرچے کے پیسے ہیں یا سامان ہے اس میں گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا 100 درہم، 200 درہم موجود ہے۔ امرتنی بتفرقتها فی اہل بیتک، آپ نے مجھے دیے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی ضروریات پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا فہاتها لاؤ، کیوں؟ فقط اتا من ہوا احق بہا منہم، ہمارے گھر والوں سے زیادہ حقدار ہمارے پاس آ گیا ہے۔ فاخذها وخرج یدفع الى الاعرابی، جو 200 درہم گھر میں موجود تھا وہ سارا اٹھایا اور اٹھا کے اس مانگنے والے سائل کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے سبق کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت، آپ کی پرورش، آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت والا تعلق، خلفائے راشدین کے محبت کا تعلق، صحابہ کرام کا محبت کا تعلق، اور آپ کے اوصاف کریمانہ، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت۔ تو آج سبق کے پہلے حصے میں نے یہ گزارشات پیش کی ہیں۔ کل انشاءاللہ سبق کا دوسرا حصہ ہوگا اور اس میں واقع کرب البلا پر بات کریں گے۔ پھر انشاءاللہ تیسرا حصہ ہوگا جس میں آپ کی ذات گرامی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ